جناب علی، تو الحمدللہ ایک اور روزہ اختیار کر لیا ہے اہلیان پاکستان نے، یعنی اب ہم اس طرز کی 4 یا 5 سحریاں اور کر رہے ہوں بس، اور پھر مہمان چلا جائے گا ہمارے پاس سے، جدا ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ بہت ہی زبردست، بہت ہی اچھی محفل گزری. آپ سب لوگوں کے تعاون کی وجہ سے، ہمارے بھائیوں اور بہنوں سب کے تعاون کی وجہ سے، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ آپ لوگ اپنے لیے کہہ دیجئے سبحان اللہ، جس انداز سے آپ لوگوں نے محفل چلائی. علماء کرام ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور ان سے گفتگو ہوگی، ایک نشست ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ قرآن اندازی کے ذریعے آپ لوگوں کے لیے کچھ انعامات ہیں. ایک المیرا کی بائک ہے، ایک جے ڈاٹ کی بائک ہے، 2 کرشی جامع شیریں کی بائکس ہیں، ایک افکو سنی کوکنگ آئل کی بائک ہے، اور گورمے کی جانب سے آج کچھ خصوصی انعامات ہیں. گورمے اب پاکستان کے کیپٹل، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں بھی ہے. ان کی پہلی اسلام آباد کی جو شاپ ہے وہ جناح سپر مارکیٹ میں اس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، اور اب گورمے سندھ کی عوام کے لیے کی خدمت کے لیے کراچی میں بھی بہت جلد اپنا آؤٹ لیٹ کھولنے لگی ہے، اپنی ایک برانچ کھولنے لگی ہے. تو آج کے شان رمضان کے آڈینس کے لیے گورمے کی جانب سے 1 2 نہیں بلکہ 5 عمرے کے ٹکٹ دیے جائیں گے سبحان اللہ. شاباش شاباش. اسی طرح بس ایک زون کی بھی اناؤنسمنٹ ہے، وہ اپنے صارفین سے کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم نے اپنی جو کیمپین چلائی ہے مہربان رمضان، اس میں جو 100 روپے کا کارڈ آپ خریدیں گے اس میں جو زون کو نفع ملے گا وہ کہتے ہیں اس کا 2.5% ہم مستحقین کو دیں گے. یعنی جو آپ 100 روپے کا کارڈ خریدیں گے دراصل آپ ان مستحقین تک پیسہ پہنچا رہے ہیں. تو جتنے 100 روپے کے کارڈ خریدیں گے اتنے ہی مستحقین تک آپ کی طرف سے اناج پہنچے گا. اور اگر آپ کو اپنے بھائی کی نعتیں پسند ہیں تو وائی لکھ کر 9904 یا 9905 پر اس کو بھیجیں. جو نعت چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو سننے کو ملے گی انشاءاللہ. آئیں وسیم، ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، اور ایک بڑی عجیب سی بلکہ کمیل مہدی صاحب سے میں بات کر رہا تھا ابھی بریک کے اندر، تو مجھے ایسے خیال آیا کہ میں پھر پہلا سوال بھی انہی سے کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہم امتی ہیں، اور اس وجہ سے یہ امتی اللہ کی بڑی پکڑ سے بچی ہوئی ہے. اس ناطے ہماری کیا ذمہ داری ہے بحیثیت امتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اگر سرکار سے کوئی شخص اپنے اس رشتے اور نسبت کو سمجھ جائے نا، فقط اس لیے کہ نسبتوں ہی سے تو سارا نظام قائم ہے. سرکار کی نسبت کا تو اتنا احترام فرمایا رب العزت نے جل جلالہ نے کہ چھوٹی سی چھوٹی شے جو ان سے منسوب ہوتی چلی گئی اسے قرآن کی آیت بنا کر قیامت تک کے لیے محفوظ بنا دیا. حضور کو جب وطن میں دیکھا تو فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. بے شک اے حبیب میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرا گھر یہاں پر ہے، وانت حل بہذا البلد، چونکہ محمد مصطفیٰ یہاں پر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں وطن کی قسم کھا لیتا ہوں. آپ کو سفر میں دیکھا تو فرمایا کہ ووجدک ضالا، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھا فرمایا انک لعلی خلق عظیم. آپ کی رفتار کو دیکھا فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کے چہرے روشن کو دیکھا تو فرمایا کہ والشمس وضحاہا، اور آپ کی سیاہ زلفوں کو دیکھا تو فرمایا کہ واللیل اذا یغشاہا، اور آپ کے سینہ مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک، اور آپ کی پشت مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ ووضعنا عنک وزرک، اور آپ کی زبان مطہر کو دیکھا تو فرمایا کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اور آپ کے دست مبارک کو دیکھا تو فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اور آپ کی عبا کو دیکھا تو فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اور آپ کی قبا کو دیکھا تو فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اور آپ کے بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور آپ کے اہل بیت کو دیکھا تو فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. ایک نسبت کا وہ احترام ہوتا چلا کہ میں اپنے ان سامعین سے ضرور چاہوں گا کہ چونکہ سرکار کی اتنی نسبتیں بیان ہوئی ہیں، جتنی آپ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں، ایک مرتبہ مل کر سبحان اللہ ضرور فرمائیے گا. ذات ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذات کبریہ کی. تو یہ جو نسبتیں ہیں، اب سوچئے ابا اور کبا کی نسبت کا اتنا احترام ہو تو جو ان کا امتی بن جائے، واہ
تو اس امتی واہ واہ واہ. کا کتنا احترام ہونا چاہیے. واہ واہ. اور جب احترام کسی کا بلند ہوتا ہے تو اس کے فرائض بھی بلند ہو جاتے ہیں. اسی اعتبار سے اس کا احترام ہوا کرتا ہے. توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک کہ ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر چلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. سبحان اللہ سبحان اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے کہ بازو ہے محمد کا تو خالق کی زبان ہے. لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں فقط اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر ہم خدا کی بارگاہ میں آئیں اور یہ احساس کر لیں تو خود یہ احساس شرمندگی کہ اگر سرکار قیامت میں مجھے دیکھیں گے اور یہ اعلان ہوگا کہ سرکار کا امتی ہے اور نعوذ باللہ اگر کسی قبیح گناہ میں مبتلا پایا گیا تو میں اپنے اعتبار سے اپنی خواہشات نفس کو نہ روک سکتا ہوں, لیکن میں سرکار کو قیامت کے دن اگر ان کے سامنے یہ کہہ دیا گیا تو اس لمحے کی خاطر اپنے آپ کو روک لوں اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھ لوں. انشاءاللہ پروردگار جزا عنایت فرمائیں گے. سب بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا, ایک میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کچھ لوگ مطلب ہمارا ایک اپنی اس وقت ذہن یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. یہ میرا دل نہیں مانتا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. کیا کچھ مولوی عمران صاحب کوئی اعمال میں کچھ کمی ہے کہ ہم کیا پستی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھو حاجی بھی زیادہ ہے, نمازی بھی زیادہ ہے, دعائیں کرنے والے بھی زیادہ ہیں, روزے رکھنے والے بھی زیادہ ہیں, زکوٰۃ بھی زیادہ ہو رہی ہے, تو یہ ہم پستی کی طرف کیوں جاتے نظر آ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, اس کو اللہ کے محبوب علیہ صلاۃ والسلام نے ایک تو اس اعتبار سے بیان فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز رزق حلال ہے, اور فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ خود بھی پاک ہے, پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے. جس چیز کا حکم اللہ نے نبیوں کو دیا, ان اللہ امر بالمؤمنین بما امر به المرسلین, وہی حکم اللہ نے اپنے محبوب کی لاڈلی امت کو دیا. پھر آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا, جیسے آپ نے جنید بھی حج عمرے کا تذکرہ کیا, فلاں اعمال کا, آپ نے ایک واقعہ تذکرہ کیا کہ ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء, کہ بیت اللہ پہنچ کے غلاف کعبہ پکڑ کے ایک آدمی پراگندہ بال اور رو رہا ہے زاروں قطار, اور کیا کہہ رہا ہے, یا رب یا رب یا رب, لیکن مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام, وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ. میں اس کم نصیب کا کھانا پینا ہی حرام کا, اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ اللہ اکبر. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ سے سوال کیا کہ بتاؤ سب سے عقل مند کون ہے, سب سے بڑی عقل مند ہستی پوچھ رہے ہیں, سب سے عقل مند. میں تفسیر میں پڑھ رہا تھا وسیم بھائی کہ کائنات میں اللہ نے عقل کے 100 حصے بنائے, ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کیا, 99% عقل اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمائے. واہ سبحان وہ اللہ. پوچھ رہے ہیں, اونچی آواز میں ہونا چاہیے, سبحان اللہ. اور اسی کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہندو شاعر نے ایک شعر کہا. ہمارے کسٹمر ہیں جن سے ہم کاروبار کرتے ہیں, ہندوستان سے آئے, میں نے کہا آپ کے ہندو شاعر نے ایک ایسا شعر کہا ہے, وہ سامنے آ جائے تو میں اس کا ماتھا چوم دوں. کہا کیا شعر کہا؟ تو اس کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہا اگر شمس و قمر کو ہاتھوں پہ اٹھا لے, دولت کونین کو دامن میں چھپا لے, کال کا پرشاد, ہندو شاعر کا نام ہے, کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ تو کیا لے, تو نالین محمد آنکھوں سے لگا لے. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا بڑا رتبہ, وہ پوچھ رہے ہیں صحابہ سے کہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا جو دنیا کو قربان کر دے آخرت کو قربان نہ کرے. پوچھا بیوقوف کون ہے؟ فرمایا دنیا کو ترجیح دے آخرت کو نہ دے. تیسرا سوال وہ میرے آپ کے اوپر ہمارا سب پہ فٹ آتا ہے, اللہ ہم سب کو نکلنے کی توفیق دے. جو آپ نے فرمایا دعائیں قبول نہیں ہو رہی, اس کا آخری جواب یہ ہے, فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر لے. میرے بیوی کا یہ بن جائے, میرے بچوں کا یہ بن جائے, نہ حلال کی تمیز, نہ حرام کی, نہ جائز نہ ناجائز, نہ سچ نہ جھوٹ کا فرق, ان چیزوں میں جو پڑے گا میں اس کی دعائیں کہاں سے قبول؟ عجیب, بالکل صحیح بات. مفتی صاحب مطلب واقعی آج جیسے مولانا فرما رہے ہیں, آج تو حلال حرام کا کانسیپٹ تو بالکل زندگیوں سے نکل ہی گیا ہے. مال کی افراط ہونی چاہیے بس. وہی سوال آپ سے کروں گا حضرت, دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. ماشاءاللہ. اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ بندہ جو صدا لگائے
اللہ رب العالمین سماعت نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ضرور سماعت فرماتا ہے، اور جب بندہ اسے پکارتا ہے وہ اس کی پکار کا جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن پکارنے کا فرق ہے۔ معاشرے میں ہمیں جھوٹ بھی بولنا ہے اور ہماری تمنا یہ کہ دعا قبول ہو، معاشرے میں ہمیں سود کا لین دین بھی کرنا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، اور رشوت کا لین دین ہو رہا ہے، چاہتے ہیں دعا قبول ہو، ہمارے والدین خدا نخواستہ ہم سے ناراض ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، ہمارے مسلمان بھائی ہم سے پریشان، پڑوسی ہم سے پریشان کہ کب یہ ہماری جان چھوڑے، یہاں سے گھر چھوڑ کے چلا جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو۔ کیسی دعا قبول ہوگی؟ یہ تو آسمان ہمارے سروں پر نہیں گرتا، یہ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ عذاب نہیں آتا۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے محبوب جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ کا کام نہیں کہ ان پر اجتماعی عذاب آئے۔ یعنی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہم کہتے ہیں کہ دعا قبول ہو، کیسے دعا قبول ہوگی؟ اب میں معاشرے کی مثال دیتا ہوں کہ کوئی شخص آپ سے ناراض ہے، آپ کوئی بات اس سے کہیں گے وہ مانے گا؟ لیکن اگر آپ نے اس سے معافی مانگی، آپ نے اس کو راضی کر لیا، آپ جو چاہیں گے وہ کرے گا۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں کا خالق و مالک ہے، جب تک اس سے دعا کریں، یعنی جب تک تمام گناہوں سے بچتے ہوئے اس سے دعا نہیں کریں گے اس وقت تک دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں تو ان کی مانے بھی، اور دعا میں سب سے پہلے استغفار کریں، توبہ کریں۔ دوبارہ بولیں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں تو ان کی مانے بھی، ان کو مانتے ہیں تو ان کی بھی مانے۔ جی، اس کے بعد جب دعا ہم کرتے ہیں سب سے پہلے آنسو بہائیں، استغفار کریں، تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں آپ جب ہاتھ دعا بلند کریں گے، جو اپنے منہ سے نکالیں گے اللہ رب العالمین اسے پورا فرمائے گا۔ اور ایک بات کہوں گا کہ دعا میں وسیلہ بھی اختیار کریں، دعا میں وسیلہ بھی ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پوچھا کہ یا رب تو کس کی دعا فوراً قبول فرماتا ہے؟ ایک تو مظلوم کی دعا، بادشاہ عادل حکمران ہے، اور اس کے علاوہ فرمایا کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا تو اس کی دعا فوراً قبول کرتا ہوں۔ اور دوسری اہم بات، سب سے بڑا وسیلہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اس کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ آؤ۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑا وسیلہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا لیکن اس کا مدعا میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کی بارگاہ کا وسیلہ پکڑیں اور دعا رد ہو جائے۔ اللہ جزائے خیر۔ سبحان اللہ۔ جی اور مفتی عامر صاحب اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر آج میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر جائزہ لوں مسلم معاشروں کا اور اس کا تقابلی جائزہ کریں ہم غیر مسلم معاشروں سے، بلکہ ان معاشروں سے کہ جہاں پر مطلب سر عام جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہے، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ مسلم معاشرے زیادہ زوال پذیر ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات ہے جس کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ہے جس کو فالو کر سکتے ہیں، اور زوال پذیر ہم ہیں، اور وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ ترقی یافتہ معاشرے جن کے پاس ایسی ایگزامپلز ہی نہیں ہیں؟ اصل میں یہ سوال مختلف حوالوں سے پلٹ پلٹ کے عموماً آتا رہتا ہے، اور بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسا ہے کہ ان لوگوں میں کوئی ایسی قوت ہے روحانی جس کے سبب سے وہ مائل بترقی ہیں اور ہم رو بزوال ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس میں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے آخرت نہیں رکھی ہے۔ کافروں کے لیے اگر رکھی ہوتی آخرت میں کچھ بھی تو ایک پانی کا قطرہ نہ ملتا دنیا میں۔ سچ سچ۔ آخرت صرف مومنوں کے لیے ہے، ان کے تمام اعمال کی جو بھی بہتر اعمال ہے اس کا صلہ دنیا میں مل جائے گا۔ تو مومن اگر آزمائش میں، پریشانی میں، دقت میں آتا ہے تو اس لیے بھی آتا ہے کہ اس کی غلطیوں کی وجہ سے اس کو دنیا میں دقت دی جاتی ہے اور آخرت اس کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات میرا خیال ہے آپ کی توجہ بھی شاید اسی بات کی طرف ہوگی، وہ بات یہ ہے وسیم بھائی کہ دیکھیں کچھ احکام ہیں مذہبی، روحانی اور عبادت کے اعتبار سے صحیح، جو پیورلی ریلیجیس ہوتے ہیں، سیکولر یا مورل نہیں ہوتے۔ ٹھیک۔
وہ چیزیں تو کافر نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ انسانیت سے تعلق رکھنے والے، اخلاق سے تعلق رکھنے والے معاملات ہوتے ہیں، صحیح ہے. وہ ایسے معاملات ہیں جس سے معاشرت اور تمدن قائم ہوتا ہے. صحیح. اگر وہ کمزور ہوئے کسی بھی قوم کے اندر تو وہ روبہ زوال ضرور ہوگی. واہ. قرآن پاک آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے جن قوموں کو زوال دیا ہے ان کے زوال کے اسباب میں ان کی اخلاقی خامیاں ذکر کی ہیں. یعنی ان کے اندر یہ قدر جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. یہ قوم تھی جس پہ آگ برسائی گئی، ماپ تول میں کمی کرتے تھے. یہ قوم تھی جس پہ پتھر برسائے گئے، یہ بدکاری میں مبتلا تھے. یہ قوم تھی کہ جن کے اوپر طوفان نوح آیا تھا تو اس لیے کہ وہ انبیاء کی مذاق استہزاء اڑایا کرتے تھے. تو جہاں بھی اللہ رب العزت نے کسی قوم کے زوال کے اسباب کو ذکر کیا اور عروج و زوال کے فلسفے کو ذکر کیا، ادھر ایک تو اخلاقی خرابیاں ذکر کی اور دوسری ایک بات یہ ذکر کی کہ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہ بدلنا چاہیں. تو ہم غور کریں کہ کیا ہم چاہتے ہیں ہمارے حالات بدلیں؟ ہم تو نہیں چاہتے ہیں. ہم سب سے پہلے غلطی میں آگے ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں رشوت بھی ہم دیں، ہمارے کام جو ہے وہ دوسرے کا نہ ہو، پہلے ہمارا کام ہو جائے. لائن میں لگے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نمبر ہمارا آگے آ جائے. ہر چیز میں ہم خود انفرادی سطح پہ جب غلطی کرتے ہیں اس کے نتائج یہ آتے ہیں کہ اجتماعی سطح پہ. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ دیکھیں آپ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے بھی اگر کسی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ چاہتے ہیں کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے. متقی ہو، صحیح، پرہیزگار. کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ آپ جو کام کرنے آئے ہیں وہ ایک اچھا کام کرنے آئے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ پوری قوم کی امامت کے لیے آپ ایک فاسق اور فاجر کو کیسے کھڑا کر دیتے ہیں، کیسے کھڑا کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز جو 2 رکعت کی مسجد میں ادا کی جاتی ہے ادھر متقی کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو قوم کی امامت کرنے والوں کے پیچھے جو صفیں بنی ہوتی ہیں وہ فاسقین اور ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو خود نہیں چاہتے کہ ہماری تقدیر بدلی جائے. پھر اس کے بعد یہ شکوہ کرنا کہ ان کے حالات بہتر کیوں ہیں. اللہ رب العزت نے اس قرآن کو، اسلام کو ایک نظام کے طور پہ پیش کیا ہے اور فرمایا اس کو جو بھی اپنائے گا، چاہے مومن اپنائے چاہے کافر اپنائے، ایمان ہو کہ نہ ہو، اس نظام کو اپنائے گا تو مادی دنیاوی ترقی اس سے منسلک ہے. اور اگر اس نظام کے ساتھ ایمان بھی ہو، یعنی دونوں کا، قرآن اور ایمان کا، علم اور عمل کا سنگم ہو جائے گا تو پھر دنیا بھی ہوگی، آخرت بھی ہوگی. میں ایک بات کروں گا مختصر سی. جب کالے کپڑے ہوں اور اس پر داغ لگ جائے تو وہ پتہ نہیں چلتا. جو کفار ہیں نا وہ کچھ بھی کرتے پھرے ان کو دنیا میں دے دیا جائے گا. سفید کپڑے پر ایک داغ آ جائے تو انسان چاہتا ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے. تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کے لیے یہ چاہتا ہے کہ جب مجھ سے ملیں تو اس حال میں ملیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دعا کے حوالے سے اگر جنید بھائی اجازت دیں ایک بات ذکر کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. ماشاءاللہ علماء کرام نے دعا کی عدم قبولیت کے اور قبولیت کی ساری وجوہات کو ذکر کیا. یہاں تک کہ مفتی صاحب نے ایک اہم وجہ جو باقی تھی واسطہ رسالت کا وہ بھی ذکر کیا. لیکن حدیث شریف میں ایک اور تاکید آئی ہے کہ جو دعا مانگو، جو وظیفے پڑھو، پہلے درود شریف پڑھو. درود شریف پہلے پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد دعا پڑھی جائے، کوئی وظیفہ پڑھا جائے، اس میں برکت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا جس کا حضرت نے ابھی ذکر کیا تھا. اگر اس کو ایک جملے میں ذکر کیا جائے تو وہ یہ ہے: با خدا وہ خدا نہیں، وہ مگر خدا سے جدا نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلت، وہ عظمت، وہ رفت، وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ ہر جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. فرمایا کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یعنی جو نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. بیعت نبی کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا. حضور نے کنکریاں پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. فعل نبی کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. قول نبی کو اللہ نے اپنا قول قرار دیا. اطاعت رسول کو اللہ نے اپنی اطاعت دی. اذان من اللہ ورسولہ، برات من اللہ ورسولہ. بلاوا جو نبی کی بارگاہ سے تھا فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ سے ہے. بیزاری جو نبی کی بارگاہ سے تھی فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ سے. فرمایا قل الانفال للہ ورسولہ. یہ جو اموال اور غنائم ہیں یہ بھی جو اللہ کے تھے وہ رسول کے ہیں.
تو اللہ نے کسی موقع پر مصطفیٰ کو خدا سے جدا خود جدا نہیں کیا، اس لیے جب دعا کریں تو دعا کے ساتھ درود شریف اور ذکر مصطفیٰ یہ ضرور ہونا چاہیے۔ جس اللہ آپ کو خوش رکھے جی، جس نبی کے صحابہ کو یہ سکھایا جائے کہ بھائی تم نے بات کس طرح کرنی ہے ان سے، اللہ، وہ نبی کیا شان والا ہوگا کہ بھائی خبردار اونچی نہ کرنا آواز، جتنا کچھ کیا نا پیچھے سب ضائع ہو جائے گا۔ تو سوچو اس نبی کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہو، انہی کو وسیلہ بنائیں گے انشاءاللہ، انہی کا ہاتھ پکڑیں گے، انہی کے طریقوں پہ چلیں گے انشاءاللہ، یہ پوری کی پوری امت جو ہے یہ آج کا پیغام ایک شعر میں کہوں گا، جی میرے حضرت، رحمت خدا بہا نامی جویت، رحمت خدا بہا نامی جویت، بے شک اللہ کی ایسا ہی ہے۔ رحمت اللہ کسی تلاش نہیں کرتی، اللہ کی رحمت بہانے بہانہ تلاش کرتی ہے۔ جی وسیم چلو اب لوگوں میں ہم آپ اپنی ذرا سخاوت کا مظاہرہ کر دیجئے، آپ ان علماء کرام کو اللہ بہت بہت جزائے خیر دے، مولانا عمران بشیر صاحب، علامہ کمیل مہدوی صاحب، جناب مفتی سہیل امجدی صاحب اور مفتی عامر صاحب، اللہ آپ حضرات کو بہت بہت جزائے خیر دے۔ یہ حضرات گرامی ہمارے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ رمضان کے آخر تک، ان سے ہم استفادہ اٹھائیں گے۔ جی وسیم انہی حضرات سے بلکہ نہ نکلوا لیں، میرے اس سے خیال اچھی کوئی بات حضرت نہیں، تشریف دست لائیے۔ مبارک سے اگر نکلوا آپ لیں۔ حضرات کے دست اور میں مبارک اس سے پہلے ایک چیز کا تذکرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، آج یہ اپورچونٹی لیتے ہوئے کہ آج ہم ایک ایسے دن یہاں ہیں کہ جب اس کو آگے لے آتے ہیں جی جی وسیم، پلیز تھوڑا سا اس کو آگے لے آتے ہیں، اس کو آگے لے آتے ہیں تھوڑا سا تاکہ یہ حضرات بھی کھڑے ہو جائیں، اس کو تھوڑا سا آگے لے آتے ہیں۔ لو جی، تو اور جنید بھائی جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا، جی میرے ہم نے سوشل میڈیا پر تو باقاعدہ اس کی ترویج بھی کی اور لوگ اس کو بڑا پسند بھی کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمیں بڑا فخر اور بڑی خوشی ہے اس بات پر کہ ہم اس پلیٹ فارم سے شان رمضان کے جہاں کوشش کرتے ہیں کہ ایک درس وحدت ہو اور عملی اظہار کریں وحدت کا، صرف باتیں نہ ہوں، تو وہاں ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور میں اپنے سارے ٹیلی ویژن کے ویور سے بھی یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم نے ہاں یہ ہم نے شیئر کرنی ہے جی وسیم یہ بات کو ہم نے پھیلانا ہے کہ الحمدللہ مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج بھی پچھلے دنوں کی طرح الحمدللہ جب یہاں پر نماز فجر کا وقفہ ہوا، الحمدللہ مفتی سہیل امجدی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے جنید جمشید صاحب نماز پڑھ رہے تھے، مفتی عامر صاحب نماز پڑھ رہے تھے، مولانا کمیل مہدوی صاحب ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مفتی مولانا عمران صاحب نماز پڑھ رہے تھے، تو سارا شیعہ سنی یہ وہ سب فرق مٹا کر الحمدللہ یہاں پر جب نماز ہوتی ہے تمام تر فرقے کے لوگ اپنا سب کچھ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور اللہ تعالیٰ اس وحدت کو برقرار رکھے انشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطلب اتنی مجھے خوشی تھی کہ شان رمضان سے یہ پیغام جا رہا ہے۔ آپ حضرات برا تو نہیں مانیں گے اگر اس بات پر میں ان لوگوں سے تالیاں بجوا لوں، میرا دل ذرا سبحان اللہ کہلوا دیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، اونچا اتنا اونچا سبحان اللہ ہونا چاہیے کہ اس بات پر تو بنتا ہے سبحان اللہ، بہت اونچا ہو جائے، کہ جب تمام مسائل بجا دو، تالیاں بھی بجا دو اس کے اوپر یار۔ کیونکہ اس سے بڑی جیت کوئی نہیں۔ شیطان نے سر مارا ہوگا اپنا جا کے پتہ نہیں کدھر کہ میں تو ان لوگوں کو توڑنے کے چکر میں تھا، یہ سب ایک ہی صف میں کھڑے اور یہ ہو سارے گئے، فرق ہی بھول گئے کہ کون ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، یہ کون ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، سارے سب ایک ساتھ فرق پڑھ رہے ہیں بھول نماز۔ گئے، اپنی ساری دشمنیاں بھول گئے۔ آپ لوگ یقین کرو میرے دوستو، اسلام جو ہے نا وہ انسانیت سکھاتا ہے۔ آج ہم اس بات کو بھول گئے، اسلام پہلے انسانیت سکھاتا ہے پھر مسائل سکھاتا ہے، سمجھے نا؟ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ لیں جی میرے حضرت جناب پہلے ہم جو ہیں وہ 5 میں کچھ نام نکال کے اور پھر علماء کرام کے ہاتھ میں دیتا ہوں، یہ ہیں 5 بائکس کے، ٹھیک ہے جی، 1 2 3 4 اور یہ جگہ سے اٹھانے میں 5 الگ الگ ہاں الگ الگ جگہ سے لاؤ، وہ لاسٹ ٹائم والا ہو جائے گا سارا نظام۔ ہاں 4 اور یہ 5 چلیں یہ اگر ٹھیک تو یہ میں اگر آپ لوگ یہ بعد دیگر اگر اس کو اناؤنس بھی کر لیں تو یہ ہیں جناب 5 وہ خوش نصیب جو کہ بائکس لے کر جائیں گے اپنے ساتھ۔ پرچیاں نکال لو اپنی ہاں آپ اپنے اپنے واؤچرز نکال لو، ہاتھ میں رکھ لیجئے تمام لوگ۔ یہ پہلی بائک ہے المیرا کی بائک، المیرا کی بائک کسے جا رہی ہے ذرا نمبر پڑھ دیجئے گا 043 مائک سے 04348۔ ٹھیک ہے میں بھی اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں 043۔ ہماری اگر بہنیں ہوں آپ سے وہاں سے ہاتھ کھڑا کر دیجیے گا، اس کے بعد پھر آپ ہمارے والنٹیئرز کو کارڈ دے دیجیے گا، کوئی بھائی ہو تو یہاں کھڑے ہو جائے گا تاکہ ہمیں شناخت ہو جائے۔ تو یہ نمبر ہے 04348 المیرا کی بائک 04348 آپ ہیں۔ چلے ماشاءاللہ سب ایک دفعہ سبحان اللہ ان کے لیے بھی کہہ دیجیے۔
मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो, एक बाइक तो गई। अलमीरा की बाइक हो गई इनकी। अगली है जे डॉट की बाइक। जी, जे डॉट की बाइक किनको जा रही है, नंबर पढ़ दीजिएगा जरा। जे डॉट की बाइक जो ऐलान करने वाले उनको नहीं जा सकती जे डॉट की बाइक। मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं कि इस पर हम कब्जा कर लें। मुफ्ती साहब आप मुझ पर कब्जा कर लें, सब आपका हो जाएगा। 04686। ठीक, मैं दोहरा भी देता हूं, यह है 04686 048684। चले, वो है हमारी बहन माशाल्लाह। सभी दवा इनके लिए भी सुभान अल्लाह कह दीजिए। लो जी, आपकी भी एक बाइक होगी, वाह जी। बस जनाब 04357 04357। वाह जी वाह जी साहब, जिंदाबाद। लगता है तूने बड़ी दुआएं की हैं, अभी बाइक ही मांगता रहा लगता है। इन्होंने माशाल्लाह आमीन बहुत कही है, माशाल्लाह आमीन बहुत कही है इन्होंने। अच्छा जी, बहुत आमीन कही है इन्होंने। वाह जी, मुबारक हो जी, मुबारक हो। ये नंबर मुफ्ती आमिर साहब 04399 04399। 04399। अच्छा जी, उस बच्चे का निकला है जी 04399। और ये बाइक्स हैं करशी जामेशीरी की, जो कि 2 बाइक्स करशी जामेशीरी की है। तो ये आ गया 043। जी जी, निकला है वसीम। चले, तो अब ये हमारे पास आखिरी बाइक। ठीक, तो एक हो गई अलमीरा की बाइक, एक जेडॉट की बाइक, मुझे दिखा 2 करशी जामेशीरी की और एक इफ्को सनी की। लाओ दिखाओ, मैं देख लूं। देखिए इसमें कोई तकरार रिपीटेशन तो नहीं हो रहा? अच्छा, ये तो मैं यहाँ से अंदर से निकाल लेता हूँ। चलो ठीक, अच्छा, वो एक मैंने हाँ, कोई बात है, ठीक है ठीक है, वो रिकॉर्डिंग में रहते कोई मसला नहीं। ठीक, कोई बात नहीं। तो ये निकल आई वसीम 0404616 04616 04616 देख लीजिए अपने वाउचर जरा एक बार फिर। 04616 बिल्कुल 04616। कौन है कोई यहाँ पे? वरना फिर हम चले। निकल आया? आप हैं, वाह निकल वाह आया? वाह, माशाल्लाह मुबारक हो। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। और ये आप लोग सब याद से, चूंकि वो एक कार्ड वो गलती से दोबारा अंदर चला गया, तो जो 5 लोग जा रहे हैं वो सब रिकॉर्डिंग पर हैं, कैमरे पर हैं, तो वो हमारे वॉलंटियर्स से रब्ता करें और उनको ये बाइक्स पहुंचा दी जाएंगी। अब है जनाब, और ये आखिरी जो बाइक थी वो थी जनाब अली इफ्को सनी कुकिंग ऑयल की बाइक। तो ये 5 बाइक्स हो गई। अब वो मरहला है जब हमने आपको गोरमे की जानिब से 5 उम्रे के टिकट्स देने हैं कुरान अंदाजी के जरिए। गोरमे ने इस्लामाबाद में अपनी ब्रांच का आगाज कर दिया है और अब बहुत जल्द वो सिंध के अवाम की खिदमत के लिए कराची में भी आ रहे हैं। तो ये उम्रे के टिकट के पहले विनर का अनाउंसमेंट यहां होने लगा है। 5 उम्रे के टिकट, और माशाल्लाह 5 ही आप लोग अफराद हैं। तो जी 04690 04690। मेरी बहन देखिए मैं इतना शफल करके निकाल रहा हूं, लेकिन सब खवातीन में निकल रहे हैं माशाल्लाह। चले जी, वो है हमारी निकला बहन जी, सुभान अल्लाह कह दीजिए सब इनके लिए। तुम जबरदस्त, ठीक है, जोर से कहना है, सुभान अल्लाह। भाई सुभान अल्लाह तो जोर से, तो सरियां खाई हैं तुमने। नहीं वो मर्द हजरात जरा अब कुछ कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो गए कि ये क्या हो रहा है, सारे नमाज। हाँ, वैसे वाकई सारे हालांकि आप नमाज- देख रहे हैं मैं बार बार खफा शफल है। कर रहा हूँ। खफा लग रहा खफा है। है। वैसे किसी ने सही कहा है कि लक्ष्मी जो है वो औरत की किस्मत से आती है। हाँ, मुझे डर है ये लोग यहीं पे इसी तरह धरना देकर ना बैठ जाएं, क्या अगर एक घर में भी इनकी हुकूमत, यहाँ भी इनकी हुकूमत है। चले भाई, दूसरा आप अनाउंस कर दीजिए गोरमे का दूसरा टिकट गोरमे की जानिब से। मैं कह रहा हूँ धरना हो गया तो थर्ड एम्पायर से फोन करवाना पड़ेगा। 04747। जनाब 04747 04747। अरे वाह वाह वाह। कौन है? 04747। हाँ भाई। मुबारक, संभाल के रखिए, संभाल के रखिए, माशाअल्लाह भाई। अब तो कह दीजिए सुभान अल्लाह भाई। माशाल्लाह, ये रखिए, मैं आप लोगों से लेता हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए, मुझे ये खदशा है। तो चले जनाब, गोरमे की जानिब से उम्रे का तीसरा टिकट जी। और माशाल्लाह क्या बेहतर वक्त है, 25 रमजान मुबारक की सुबह हो रही है। अभी हमने नमाज फजर पढ़ी है और अभी आप उम्रे को जाने की सादत हासिल कर रहे हैं। तो जो मिटा हुआ है तो फिर वो मैं रख सकता हूँ कुछ? अच्छा, मुझे इनकार कर दिया गया है। चले भाई, ये 04659 04659
क्या बात है भाई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जबरदस्त। ये है चलाएंगे ऐसे ही उम्र पर चेक किया बेटा, जबरदस्त, रखिएगा हाथ में। यही है इनका बेटा, सही है, देख लिया बेटा, चेक करना मेरे दोस्त इसको जरा। वसीम भाई एक ये बार है repeat कर दें। 04659। नहीं 99 चाहिए। 9 है, सही है, 9 है, 9। मुबारक माशाल्लाह, मुबारक मुबारक। सेकंड लास्ट टिकट गोरमे की जानिब से उम्रे की सादत हासिल करने वाले भाई या बहन जनाब 04382 04382। दिखाओ दिखाओ, कोई जरा कोई बड़ा पढ़ ले जरा। यही है, क्या बात है भाई, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या उम्रे पे बात है। जाना मुबारक। आपका, आप में से किसी का, आप वालदा है उनकी, आप वालदा है उसकी, वालदा की खुशी देखें माशाल्लाह। मजे आ गए। वाह जी वाह, ये वाले साहब जी हाँ, आप वाले साहब हैं माशाल्लाह, वाह बड़े साहब, बड़े, मुबारक मुबारक। मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जनाब आज की नशरियात का भी इख्तिताम यहीं पर हो रहा है। एक आखिरी उम्मीदवार गोरमे की जानिब से उम्रे के टिकट के हकदार हैं ये। जी वसीम कौन? भाई आप ही पढ़ दो, 04431। अच्छा जी, माशाल्लाह। वाह 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 वाह। सुनो, आप फरीद के कजन तो नहीं हो? फरीद ही लग रहा बिल्कुल, लग रहा है हमारे ऑफिस है ना? हमारे ऑफिस का ARY का फरीद, ये फरीद का कजन लग रहा है। जरा एक सेकंड देखो, शक्ल दिखाओ इसकी, सब देखो, फरीद का कजन नहीं है? हाँ? माशाल्लाह। अच्छा, आप लोगों से गुजारिश ये है, जो उम्रे के टिकट, मैं भी लेता हूँ कार्ड सबसे, जो उम्रे के टिकट के जो हकदार करार पाए हैं वो अभी जैसी नशरियात खत्म हो तो इस तरफ आ जाइएगा, और बाइक्स के जो भी भाई बहन है वो जरा इस तरफ आ जाइएगा ताकि हमारे वॉलंटियर्स को जरा आसानी रहे और वो तकसीम कर सकें। मैं भी आप लोगों से इसके वाउचर ले लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बहुत ही अच्छी शब का, एक बहुत ही अच्छी नशरियात का, खुशू और सोच से भरपूर नशरियात का इख्तिताम होता है। आप सब लोगों की तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। 27 रमजान मुबारक को रात 10 बजे से नशरियात का आगाज होगा इंशाअल्लाह। इससे ज्यादा बड़े पैमाने पर नशरियात होगी, इससे ज्यादा बड़े पैमाने पर इनामात भी होंगे। हम सबके साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही, सेहत रही तो दोपहर 2:30 पर इफ्तार नशरियात में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, वो नारा तुमने आज भी लगाना है जो रोजाना लगाते हैं, और वो है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया। क्या बात।